اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ سورہ یوسف کی آیات ہے۔ یہ سورہ یوسف بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، اور یہ آیات گویا اس بہترین قصے کا مرکزی مضمون ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورت بات ہے، تمام انبیاء کی یہی بات، یوسف علیہ السلام کی یہی بات، پہلے نبی آدم علیہ السلام کی یہی بات، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی بات، تمام انبیاء کی گویا سنت، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی جاتی ہے۔ ایک گروہ نے اس قصے کو ایک عجیب رنگ، جس طرح عشق و مشوقی والا انداز ہوتا ہے، اس طرح اس کو پیش کر کے ڈرامائی انداز میں پیش کیا، اور وہ روح نکال دی ایمان خالص کی اس قصے کے اندر سے، اور وہ قصہ بازاروں میں بکتا ہے، اور عجیب و غریب اس کا ایک انداز ہے۔ دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے جو ایمان عقیدے کی بات تھی، توحید کی بات تھی، ان آیات کے اندر جو بیان ہوئی ہے، جیل کے اندر بیان ہوئی ہے، اندازہ لگائیے، جیل کے اندر یوسف علیہ السلام یہ دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا، اور جس چیز کا یوسف علیہ السلام رد کر رہے ہیں اسی کو انہی پر الزام لگا کے پیش کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش کے اندر سے گزرنا پڑا، اور گویا آخری ان کو حکم دے دیا گیا، اور اس عزیز مصر کی بیوی نے جو ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری خواتین نے بھی، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یا تو یہ ہماری بات مانے گا یا جیل میں سڑے گا، یہ انہوں نے بالکل گویا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ جیل مجھے منظور ہے، جو یہ کام چاہتی ہیں اس سے تو جیل مجھے منظور ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی جیل کی، نہیں، جیل کی دعا نہیں مانگی، کبھی آزمائش کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، نہ کبھی کسی نے مانگی ہے۔ یہ تو دو باتوں میں سے ایک بات تو لازمی ہونی تھی، تبھی چونکہ جن کا وہ غلام بن گئے تھے، اس نے گویا بالکل پورے آخری فیصلہ سنا دیا کہ یا تو یہ میری بات مانے گا یا جیل میں سڑے گا، دونوں میں سے ایک لازمی ہونا ہے۔ یہ دھمکی تھی۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے جیل منظور ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی پاک دامنی کی ایک داستان ہے، اور بہت ہی زبردست قصہ اس کو کہا گیا، اللہ کی بندگی کا ایک قصہ ہے، اور صبر اور شکر کی ایک داستان ہے۔ انسان صبر اور شکر کی حالت میں ہی رہتا ہے، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، یعنی عجیب ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دے، عجیب بات ہے، مومن کا معاملہ بڑی عجیب بات ہے، اور ساتھ زور دیا کہ یہ بات صرف مومن کے ساتھ ہوتی ہے، کسی غیر مومن کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مشکل مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس کا جو نیکیوں والا میٹر گویا چل رہا ہوتا ہے صبر کرنے کی، صبر بہترین چیز ہے۔ انسانوں کو جو نعمتیں ملی ہیں اس میں سب کی چوٹی کی اگر کوئی چیز ہے تو صبر ہے۔ جس کو بھی صبر کی توفیق مل گئی گویا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور یاد رکھیے، عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مشکل مصیبت آئی صبر کرو جی، یہ صبر کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی صبر کے گرد گھومتی ہے، ہر لمحے آپ کو ہر روز ہر بات کے اوپر صبر کرنا ہے، اور تاکہ خوشیاں بھی ملیں تب بھی صبر کرنا ہے،
کہیں پھولے نہ سمائیں، کوئی ایسی چیز اپنی طرف منسوب نہ کر دیں، صبر کے ساتھ روکے رکھیں اپنے آپ کو. اور اگر مشکل مصیبت آئے اس پر بھی صبر کرنا ہے. گناہ سامنے آ جاتا ہے، گناہ سے بچنا بہت بڑا صبر ہے. صبر کے بغیر انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جب صبر کرتا ہے اس پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کے لیے حق میں بہتر ہے. اور پھر جب خوشی اور خوشحالی آتی ہے یہ شکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے شکر گزاری کرتا ہے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. گویا پھر نیکیوں کا میٹر اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے. دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. پھر زور دیا کہ یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اس سورہ یوسف کے اندر 2 پیغمبروں کی داستان ہے، اور پیغمبروں کے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن کے اندر، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر حقیقت اور سچائی کا آپ کو علم ملا ہے، اور حالات کے اوپر ان کو فٹ کریں اور غور و فکر کریں ان واقعات کے اوپر کہ کس طرح مختلف دور کے اندر مختلف حالات میں اللہ کے نیک بندوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا. اور پھر آپ اللہ سے چونکہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا. کتنی مرتبہ یہ دعا مانگی جاتی ہے اور بہت بڑی دعا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر جو ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کرنے کے بعد کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا ہی رہوں گا، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا رہوں گا. یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. اور بندے کو گویا اللہ نے سکھا دیا کہ اتنی بڑی تمہیں چوائس ملا ہے مانگنے کا، یہ چیز مانگ، یہ تیرے حق میں بہتر ہے. صراط مستقیم مانگ، کیونکہ صراط مستقیم اگر کسی کو مل گئی تو باقی اگر دنیا میں کوئی پریشانیاں بھی رہی تو بتاؤ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے. اور اگر کوئی دنیا کا بادشاہ بھی بنا رہا ہے 40-50 سال اور سونے کے نوالے کھاتا رہا ہے، سونے کے گھروں میں رہتا رہا ہے، ہر خوشی اور خوشحالی اس کے ساتھ ہے، لیکن اگر اس کو ایمان خالص نہیں ملا ہے، صراط مستقیم نہیں ملی ہے، سیدھا راستہ نہیں ملا ہے، اور مرنے کے بعد اگر اس نے آگ میں جانا ہے تو بتاؤ یہ بادشاہی، یہ عیاشی، یہ لگزری لائف اس کی کس کام آئے گی؟ اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس طرح 2 پیغمبروں کی داستان ہے. مشکل اور مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، یعقوب علیہ السلام کے اوپر بھی آئیں، روتے روتے بینائی چلی گئی. کیا کچھ نہیں انہوں نے سنا ہے اپنے برادری والوں سے، اپنے خاندان والوں سے کیسی کیسی باتیں سنی جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں آئی ہیں اس کی بھی قرآن میں نشاندہی کی گئی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں دونوں پیغمبر جمے رہے ہیں صبر کے اوپر. اور جب اس امتحان سے چھٹکارا ملا ہے، وہ امتحان ختم ہوا ہے، تو دونوں پیغمبر ہیں خوشی کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کی شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے. یہ انبیاء کی داستان ہے. تو یہاں جیل کے اندر جو یوسف علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے، 2 قیدی اور بھی تھے. اس صورت کے اندر 4 خوابوں کا ذکر ہے. 4 خواب ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے، ان کی تعبیر بتائی گئی ہے. خواب کی ایک خاص انداز سے تعبیر ہوتی ہے. بے شمار خوابوں کی تعبیر بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو بظاہر الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس طرح نہیں بلکہ اس کی تعبیر کی شکل میں وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، دودھ کا ایک بڑا برتن ہے وہ پیش کیا گیا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دودھ پیا اور خوب پیا تاکہ ناخنوں کے اندر سے اس کی جو اثر تھا وہ محسوس ہونا شروع ہو گیا. خواب کی بات ہو رہی. اور پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہ برتن میں نے عمر بن خطاب کی طرف بڑھا دیا، اور عمر نے وہ دودھ پیا اور اس قدر سیر ہو کے پیا کہ دودھ کی وہ جو تاثیر تھی وہ گویا ناخنوں سے محسوس ہونا شروع ہو گئی. تو دیکھو جتنے صحابہ اس خواب کو سن رہے تھے، عمر بن خطاب اس کو سن رہے تھے اور سارے صحابہ سن رہے تھے، کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ دنوں بعد کوئی دودھ کا پیالہ آئے گا اور پھر نبی علیہ السلام پئیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ عمر ان کو دے دیں گے. کسی کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئی اس انداز، کیونکہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے. فوراً صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے آپ کیا معنی لیتے ہیں، اس کی کیا تعبیر لیتے ہیں؟ فرمایا علم ہے، یعنی جو علم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، علم کی بارش ہوئی ہے قرآن کے ذریعے، اور حکمت و دانائی کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے پورا فائدہ اٹھایا نبی علیہ السلام نے. اور کتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور ایمان کا علم. اور علم وہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کا بندہ بنائے، وہ علم ہے. جو بندہ نہیں بناتا ہے وہ علم نہیں ہے، یاد رکھ. وہ معلومات ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ. حقیقی علم وہ ہے کہ انسان کو اللہ کا بندہ بنائے. وہ علم
اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرے، اللہ کا وقار دل کے اندر پیدا کرے، فرما برداری پیدا کرے خوشی کے ساتھ، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ علم اس نتیجے پر اس کو پہنچائے کہ ہمارا مالک واقعی اس کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، کیونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ خود قرآن کے اندر مالک فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں میری تمہارے اوپر۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ احسان کرے، جس لیول کا بھی آپ کے ساتھ احسان کرے، کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، تاکہ جو چیز آپ کے اوپر تھوڑا سا احسان کرتے ہیں، احسان والا انداز کرتے ہیں، آپ کی کوئی مشکل مصیبت میں کام آتے ہیں، مالی امداد کرتے ہیں اور کوئی حوصلہ دیتے ہیں، کسی طرح کی وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ تو بتائیے اللہ نے اتنی زیادہ احسانات کیے تو اللہ ہمیں اچھا نہ لگے، اللہ سے ہمیں محبت نہ ہو، اللہ سے ہمیں پیار نہ ہو؟ غور کرو اس کی کتنی نعمتیں ہیں اللہ کے بندو، یہ سارے اسی کے احسانات ہیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اس کا احسان ہوا ہے تب میں بول رہا ہوں، اگر وہ بولنے کی صلاحیت نہ دیتا تو میں گنگا ہوتا، لوگ مجھے گنگا کہتے۔ یہ جو بات آپ سن رہے ہیں اللہ کی باتیں، ایمان کی باتیں، اور جن کانوں کی جو شنوائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ مالک نے دی ہے، اگر اللہ آپ کو سننے کی صلاحیت نہ دیتا آپ بہرے ہوتے، لوگ آپ کو بہرے ہوتے، مذاق اڑاتے آپ کا۔ اور یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہماری طرف دیکھتے ہیں، اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی، آپ غور کرو ذرا آپ کی زندگی کیسے ہوتی، اندھے ہوتے آپ، دنیا آپ کے لیے ویران ہوتی۔ مالک کی کتنی نعمتیں ہیں، پھر دل دھڑک رہا ہے، پھر پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، پھر خون گردش کر رہا ہے۔ اگر اللہ صحت نہ دیتا آپ بیمار ہوتے، اسپتالوں میں پڑے ہوتے، کتنا مال آپ کا خرچ ہوتا، آپ کے رشتہ دار پریشان ہوتے، بیوی بچے پریشان ہوتے، کتنی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائی، یہ پاؤں نہ ہوتے ہم چل نہ سکتے، یہ جسم ہمارا کام نہ کرتا ہمیں لوگ لولا کہتے، لنگڑا کہتے۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنے اللہ کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے بتایا کہ تمہارا ایمان نہیں ہے جب تک تم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، رسول چونکہ اس وجہ سے، رسول سے محبت اللہ کی وجہ سے، یاد رکھیے، رسول سے محبت اللہ کی وجہ سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جس کسی کے ساتھ جو جائز محبت ہے، دائرے کے اندر محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، ملک سے محبت ہے، قوم سے محبت ہے، محلے والوں سے محبت ہے، جتنی حتیٰ کہ جانوروں سے بھی جو پالے ان سے محبت ہوتی ہے، سب کچھ جو محبت بھی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہو۔ اگر وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ محبت آپ کی بربادی ہے۔ پھر یاد رکھنا، مالک پسند نہیں کرتا اس کو کہ مالک کے علاوہ کسی اور سے آپ محبت کریں، اور اللہ کو پیچھے کر کے کسی اور سے محبت کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر آپ اللہ کے ماننے والے نہیں۔ تو ایمان کا جو فلسفہ ہے، ایمان کا جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ محبت صرف ایک ذات کے گرد گھومے، وہ مالک کی محبت ہے۔ فرشتوں سے محبت ہے چونکہ مالک کی وہ مخلوق ہے، مالک کی وہ بندگی کرتے ہیں۔ انبیاء سے محبت ہے چونکہ مالک کے وہ فرما بردار رہے ہیں۔ جتنے نیک لوگ ہیں ان سے محبت ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور اشد المحبت ہو، اشد حب اللہ کہا گیا۔ مومن تو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت پیدا ہوئی ہے، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میرے مالک کا احسان ہوا ہے، آغاز مالک کی طرف سے ہوا ہے، تب یہ محبت پیدا ہوئی ہے، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مالک نے میرے سے محبت کیا اور میرے اندر اپنی محبت ڈال دی ہے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے جس سے مالک محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والے ساتھی عطا فرمائے ہیں، محبت کرنے والے دوست عطا فرمائے ہیں، یہ سارے اسی کے احسانات ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، ان چیزوں کو ہم نے محسوس کرنا ہے، یہی تعلیم ہوتی رہی ہے، لوگوں کو انبیاء جو ہیں اللہ کا بندہ بناتے ہیں، یہ چیز انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق گویا آپ کے پاس بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محفل جو سجی رہتی ہے، ان کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے، جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں یہ میری محبت کی وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ اندازہ لگائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ روئے زمین کی دولت خرچ کر دیتے، ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے، ان کے دلوں کو جو جوڑا ہے یہ میری محبت نے جوڑا ہے۔ دیکھیے کس طرح، کتنا کنسپٹ کلیئر تھا صحابہ اکرام کا، نبی علیہ السلام کا، اور سارا دین کا یہی چیز قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی معاملہ بیان ہوا ہے، مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا معاملہ سامنے لائے کہ بس ایک بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد جو بہت پیاری ہوتی ہے، اور جو
چھوٹا سا لڑکا ہوتا ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے جب تھوڑا 3 4 5 سال کا ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے. اس کے چہرے کی طرف دیکھ ایسی معصومیت سی ہوتی ہے, پیار اٹھتا ہے, لہریں اٹھتی ہیں بچے کے لیے ماں باپ کے دلوں کے اندر. جب یہ بچہ تھوڑا سا ہوا تو اس سے پہلے بھی آزمائش کی تھی. چھوٹا جب بالکل شیر خوار بچہ تھا اس وقت اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وہاں ویرانے میں جا کے چھوڑ کر, صحرا میں جا کے چھوڑ کر آؤ. اور اللہ کا حکم آ گیا صرف یہ دیکھنا ہے, اور اللہ کے پیچھے منصوبہ بھی چل رہا ہوتا ہے, صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں پیارا ہوں یا ابراہیم کو بیوی بچے پیارے. اور وہی بچہ جب تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہو, آپ کہا اس کے گلے میں چھری چلاؤ, خواب دکھائی کہ میرے سے زیادہ کوئی پیاری تمہارے لیے چیز نہیں ہونی چاہیے, میرا حکم آ جائے تو بس بات ختم ہو گئی. اس انداز سے یہ آزمائشیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا کا امام بنائیں گے. دنیا کا امام یعنی ایمانداروں کا امام. اور نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو کہا گیا کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو. غور کرو کس انداز سے, کتنی عزت ہے. ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو, ان کے ساتھیوں کا طریقہ اختیار کرو. اور وہ ایسے مسلم تھے ما کان من المشرکین, ایک شرک کا دبا تک ان کی زندگی کے اوپر نہیں تھا. ایسے فرما بردار شرک کے دشمن تھے وہ. کس طرح اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے پوری قوم سے ٹکر لی ہے, بادشاہ سے ٹکر لی ہے, مول سے ٹکر لی ہے, والد سے ٹکر لی ہے, ہر ایک سے ٹکر لی, اپنے مالک اور خالق کی عزت کو آگے کیا ہے, اور باقی سارے کفر و شرک کے اوپر ہتھوڑے مارے اور بالکل ان کا کچومر نکال دیا ہے. اس طرح اللہ کی محبت کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اللہ کے اوپر ایمان کی وجہ سے, توکل کی وجہ سے, بھروسے کی وجہ سے آگ میں پھینکے گئے, کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا مالک کافی ہے, میرا رب میرے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی کس طرح رحمت جوش میں آئی. جو روٹین میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں مالک روٹین کو بدلی کر دیتا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے. کہا یار ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے. اللہ کا حکم کس طرح چلتا ہے ہر چیز کے اوپر. اللہ کے بندو یہ ساری باتیں ایمان کی باتیں یہ جو بیان کی جاتی ہیں یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ان کے. یہ چند دنوں کا معاملہ ہے, یہ زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے, ان کو اوپر غور و فکر کرنے کے لیے. یہ موقع ایک موقع دیا ہے, ایک لمحے بعد بھی یہ موقع ختم ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے بعد بھی یہ موقع ختم ہو. جب تک آپ مصمم ارادہ نہیں کریں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں, یہ فیصلہ کرنا بڑی خوشی کے ساتھ, اور ذرا برابر ذہنی مرویت نہیں ہونا چاہیے فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا, فلاں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارا مالک ہمارا رب ہے, اس کی فرما برداری ہم کریں بڑی عزت کے ساتھ, بڑے وقار کے ساتھ, اور خوشی اور احسان مانتے ہیں کہ مالک کا احسان ہوا ہے. میرا احسان کوئی نہیں ہے کسی جماعت کے اوپر یا ایمانداروں کے اوپر یا اسلام کے اوپر یا کسی کو, میرا کوئی, بلکہ مالک کا میرے اوپر احسان ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. تو یہ کیفیت انبیاء کی رہی ہے. تو جب یوسف علیہ السلام کو حالات وہاں جیل میں لے گئے, اور وہ جیل میں اور ساتھی بھی وہاں اور لوگ بھی جب آئے ہیں, انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی یہ جو شام کا ابھی کھانا آتا ہے اس سے پہلے جو ہے اس کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا. اور پہلے یہ بات سنو, یعنی میں کوئی صرف خوابوں کی تعبیر بیان کرنے نہیں آیا ہوں. انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف خوابوں کی تعبیر, وہ تو ایک چیز ساتھ ہوتی ہے, وہی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن انبیاء کا اصل مشن فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہر نبی کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, جس دور میں آئے ہیں, جن حالات میں آئے ہیں, اور جس علاقے میں آئے ہیں, یہ ایک ہی دعوت ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو, طاغوت سے جان چھڑاؤ. ابھی دیکھیے اسی ایک آیت کی روشنی میں ذرا یوسف علیہ السلام کی دعوت سنیے کہ بتاتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرات ہم کافرون. سنو یہ بات پہلے کہ میں نے اس ملت کو چھوڑ دیا ہے, یہ ہے کفر بالطاغوت, کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اپنی پوری قوم کو چھوڑ دیا ہے. اور یہی بات دیکھیے اصحاب کہف نے کہا تھا, پچھلے درس میں آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے, اللہ کو چھوڑ کر, زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر یہ اوروں کی بندگی کرتے ہیں, بغیر دلیل کے لگے ہوئے ہیں. اور یہاں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم, ہم نے اس قوم کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑنا ضروری ہے. آج کتنے علماء ہیں کہتے ہیں ہاں ان کا شرک تو ہے لیکن یہی ہمارے امام ہیں, یہی ہمارے لیڈر ہیں, یہی ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کو چندے دیتے ہیں. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ان کا موقع ہے, یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں گویا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے طاغوت کا کفر کرو, شرک کو چھوڑو. شرک کو امام بناتے ہو, یہ امام بنانے کے لائق ہے, یہ تو مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے, چاہے مکی ہوں یا مدنی ہوں, چاہے پاکستانی علماء ہوں, مولوی ہوں, پیر ہوں, یا امریکہ کے ہوں, یا فرانس کے ہوں, یا سعودی عرب کے ہوں, جو کہ بھی ہوں, جس کے عقیدے کے اندر بھی شرک ہے,
وہ امام بننے کے لائق نہیں ہے، وہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ ایمان کی قدر کرو اللہ کے بندو۔ تو یہاں بتایا گیا میں نے چھوڑ دیا ہے ایسوں کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے اوپر، اور یعنی اگر کوئی ایمان لاتا بھی ہے تو اسی سورہ کے اندر بتایا گیا، سورہ 106 نمبر آیت کے اندر مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور الہ بناتے ہیں، اور بھی ان کے دل لگے ہوئے کسی اور جگہ، کوئی ان کے داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کہیں واسطے وسیلے ہیں، کہیں رکوع اور سجدے ہیں، کہیں تعویذ گنڈے ہیں، کہیں جمہوری نظام ہے، کتنی شرکیہ انداز ہیں ان کے۔ اکثریت ایمان اس طرح لاتی ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں انہوں نے بتایا کہ میں بالکل ان ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو ایماندار نہیں ہے اور آخرت کے بھی منکر۔ ظاہر بات ہے ایماندار نہیں ہوتا جو وہ آخرت کا منکر ہوتا ہے۔ جس کو آخرت کی فکر ہو وہ ایمان لاتا ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو کہ جنت ہے جہنم ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچے کہ دو ٹھکانے ہیں جو بنائے جا چکے ہیں، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔ جنت بہت ہی خوشیوں والا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کے لیے وہاں اقتدار، بادشاہ بنا دیے جائیں گے، بادشاہ بناؤ گے، رہو گے بندے ہی۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا آپ کو، چھوٹے چھوٹے اللہ ہیں وہ۔ اللہ بننے کا بڑا شوق ہے آپ کے دماغوں کے اندر، بندہ بننے کا، بندے سے زیادہ انسان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مجھے یاد کرو عبد و رسول، عبد و رسول، میں اس کا عبد ہوں۔ عبد بہت بڑی عزت ہے، ہمارے مالک نے ہمیں اپنا عبد بنایا ہے، کیونکہ جب وہ عبد سمجھے گا تو بات بنے گی، ہم اس کے بندے بنے۔ یہی دعا مانگنی چاہیے مالک سے، مالک مجھے اپنا بندہ بنا کے رکھ، مجھے کسی اور کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی مالک مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی مالک اپنی رحمت اور شفقت میرے سے نہ ہٹانا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس طرح دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اس انداز سے جب دعائیں نکلتی ہیں مالک جو ہے شکر گزاری کو قبول کرنے والا ہے، اور بہت بڑا شاکر ہے، بہت بڑا قدردان ہے مالک ایسے بندوں کو پھر گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ کوئی اگر ایسی چیز ان کے سامنے آ بھی جائے تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ مالک دوست ہے، ولی ہے، حمایتی ہے، نگہبان ہے مومنوں کا، اور اگر کوئی ایسی چیز آ بھی جائے تو مالک ان اندھیروں سے نکال کر ان کو پھر روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ مالک جو ہے اپنے بندوں کو گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں، شیطان کی گوڑی وہی بنتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، جو شیطان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اور انہوں نے معبود بنائے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، وہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا وار چلتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دیکھو میں نے کس کی پیروی اختیار کی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، میں نے اپنے باء و اجداد ابراہیم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ دیکھو وہاں نبی علیہ السلام کو کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اور یوسف علیہ السلام کی یہ قول لایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ابراہیم کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ تو بتوں کے توڑنے والے تھے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرتے تھے۔ سارے انبیاء بلکہ شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور یہ خاندان، انبیاء کا یہ خاندان جو شرک کا دشمن گزرا ہے، یہ امام بنایا گیا ہے اور ان کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیا، وہ اسحاق، ان کے بیٹے بھی پھر آگے ایسے ہی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا قول آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی جلدی کریں، اللہ کا حکم ہے فوراً فرمانبرداری کریں۔ بیٹے بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، جب والدین تربیت کریں تو بیٹے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ کسی اور کو سجدے کریں گے؟ اور تمہارا دماغ خراب نہیں ہو گیا تو اور کیا ہے جو بھی ان کے اوپر الزام لگاتے ہو، جو شرک کا شائبہ ان کے اوپر نہیں تھا، ایسے اللہ کے فرما بردار گزرے، تم نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سجدے کیے تھے، اور آسن القصص کے اندر سے تم نے نچوڑ یہ نکالا، دعوت القرآن کا تم نے مذاق اڑایا۔ دعوت القرآن یہ ہے کہ نبی کو سجدے کرتے ہیں، اس طرح ان کی مت ماری گی، سر پھروں گی، قرآن کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو بتایا گیا کہ میں نے اپنے ابراہیم پردادا اور اپنے دادا اسحاق اور اپنے والد یعقوب کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ما کان لنا ما قال لنا، غور کی ایک ایک لفظ دیکھیے، ان کے عقیدے، مشرکوں کے عقیدے کا رد کر رہا ہے اور مومنوں کے عقائد کو مضبوط کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام پھر زور کے دیکھیے، زور کے اوپر زور آ رہا ہے، ایمان کے اوپر
ایک لہر کے اوپر گویا ایک اور لہر آ رہی ہے. پہلے اس طریقے سے کہا کہ میں نے قوم کو چھوڑ دیا, مشرکوں کو چھوڑ دیا, پھر کہا میں نے ابراہیم اور اسحاق کا طریقہ اختیار کر لیا ہے, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما قال لنا, ہمارا یہ کام نہیں ہے ان نشرک باللہ من شیء. غور کریں اللہ کے بندو, ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شیء شریک کریں. شیء شریک یہ ہمارا کام نہیں ہے. سجدے تو بڑے پہاڑوں جیسے, پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں. نظر و نیازیں اور پکاروں کا تو معاملہ ہی بہت آگے ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شیء شریک کریں. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کو اس حوالے سے دیکھیں کس طرح رد ہے انبیاء کی دعوت کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیء دخل النار, جس نے اللہ کے ساتھ شیء شرک کیا وہ دخل النار, وہ گویا آگ کے اندر چلا گیا مرنے کے ساتھ ہی. تو اس طریقے سے شیء بھی شرک نہیں کرنا ہے میرے بھائیو. شرک کی جہاں ہلکی سی بو بھی آئے وہاں سے بھاگو. ایسی شرک بری بلا ہے, ایسی ذلت ہے شرک. شرک بالکل اختیار نہیں کرنا ہے, شرک کے اوپر تھوک دو. اور جو شرک کی طرف آپ کو بلائے, اللہ کی بات کو چھوڑ کر ان رومان پیروں اور مولویوں کی پیروی کرنے کے لیے ان کی طرف دعوت دے, اس کے منہ پر تھوک دو. اللہ کے بندو, جو بھی اللہ کا فرما بردار نہیں ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, ہمارا دشمن ہے. ہمارا دشمن ہے, یاد رکھ, وہ اللہ کا دشمن ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. ذرا برابر اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ انداز اختیار کیا تھا ابراہیم. انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. کس طرح ابراہیم نے, ایسے نہیں ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا, ان کے ساتھیوں نے بھی, قوم کے لوگوں ہم تم سے بالکل نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ, جو بھی ہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مانتے ہو, کسی کا تمہارے دلوں کے اندر احترام عقیدت ہے, ہم بالکل بیزار ہیں تم سے بھی, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ. یہ چند دن کی ظاہری معاملہ ہے, یہ اٹھنا بیٹھنا یہ ہو سکتا ہے اگر والدین ہیں جب تک شرک پر ہیں, نہیں آتے ایمان کی تو ان کی خدمت دنیاوی لحاظ سے ہے, لیکن ہمارا قلبی تعلق تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے, یاد رکھنا مشرکو. اور اس طریقے سے اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور کی قوم نے. اور یہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں, اور ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ ہے اللہ کا بڑا فضل. عام طور پر پوچھا ہاں جی کیا حال ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے جی. کہاں جا رہے ہو, 11ویں کھانے جا رہے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے جی, اللہ کی رحمت ہے جی. اچھا جی, فضل تو یہ ہے ایمان کسی کو ملے, اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو, کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہو, کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, اللہ کے مقابلے میں تم ان مولویوں اور پیروں کو اپنا تم نے امام اور لیڈر مانا ہوا, تو تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے, بلکہ ہر لمحے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. وہ ابھی نظر نہیں آ رہی, مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی. اللہ کے بندو, تم نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھا ہے, قرآن کو مذاق سمجھا ہے, قرآن کی دعوت کو مذاق سمجھا ہے, کھیل اور تماشا سمجھا ہے, یہ کھیل اور تماشا لگا ہوا ہے. اس لیے ذلت اور خواری تمہارے اوپر آئی ہے. تم نے اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنے مولویوں اور پیروں کو آگے کیا ہے, اپنے لیڈروں کو آگے کیا ہے, اور اللہ کی بات کو گویا رد کر دیا ہے. کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی, اللہ کے نبی کی بات جھوٹی, ان کے پیروں اور مولویوں کی بات سچی ہے. بے ایمانو, یہ تمہارا کردار جو سامنے آیا ہے, اب پتہ چلا ہے کہ اللہ کی لاٹھی, یہ جو اللہ کا کوڑا تمہارے اوپر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے, پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے یہ میرے بھائیوں, ایک وجہ, صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے اندر شرک کو ملاوٹ کیا ہے, اور اللہ کی وہ بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ آتی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مسلمانوں کے اوپر یہ آیت فٹ آ گئی کہ شرک کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں. کوئی گنبد کا پجاری ہے, کوئی بادشاہت کا پجاری ہے, کوئی مولوی صاحب کا پجاری ہے, کوئی اپنے سیاسی لیڈر کا پجاری ہے, کوئی اپنے مشرکانہ نظام کا پجاری ہے. کہتے ہیں ہم ان کے پرستار ہیں جی, خود اعلان کے ساتھ کہتے ہیں ہم ان کے پرستار ہیں جی, ان کے پرستار ہیں. گلوکاروں کے یہ پرستار ہیں, اداکاروں کے یہ پرستار ہیں. تو بتاؤ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ انسانوں کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی ایسے انسانوں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثریت انسانوں کی شکر گزار نہیں ہے. شکر گزاری کرنی ہے, اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علاوہ کسی کا بندہ نہیں بنایا, اس پر تو شکر کرنا چاہیے تھا. اور اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ کے بندے ہو, اور چاہے وہ شکر گزاری قول کی حد تک ہو, مال کی حد تک ہو, اور جس انداز سے بھی ہو, ایک اکیلے مالک کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, میری مالی, میری قولی, میری فعلی عبادت صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے. ان صلاتی و نسکی و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا, میرا مرنا, میری صلات, میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے. تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے
ان کو سمجھ آ رہی ہے سب کچھ کہ اللہ کے بندے ہیں، اصل میں اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ ان کو بغض ہے، چڑ ہے، تبھی تو پسند نہیں کرتے، تبھی تو دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، دیکھو کتنا سادہ سادہ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ دعوت، انبیاء کی دعوت سامنے لائے ہیں مالک۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب یا سجنی، دیکھو میں نے پہلے جس طرح بتایا تھا ایمان کو اور مضبوط کرے، لہروں پر لہریں آ رہی ہیں، چوتھی سٹیمپ، پانچویں لگانے کے بعد ذرا چھٹی سٹیمپ دیکھیے۔ پھر جیل کے ساتھیوں کو مخاطب کیا کہ جیل کے ساتھیوں غور کرو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، کہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے الہ یہ بہتر ہیں، کہیں داتا صاحب ہیں جی، کہیں مشکل کشا صاحب ہیں جی، کہیں کھوٹی کھری کرتے ہیں جی، کہیں جناب بیڑے پار لگاتے ہیں جی، کسی کے وسیلے سے مانگو تو یہ ہوتا ہے، یہ پھیلے ہوئے الہ، ہر طرف پھیلے ہوئے ان کے معبود یہ بہتر ہیں یا ایک ہی جو الواحد القہار ہے، ایک رب، وہ اس کے سامنے جھکا جائے، وہی مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی رکوع اور سجدے کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بتاؤ یہ دونوں میں سے پھر مثالیں دے دے کے سمجھایا اس چیز کو، اسی چیز کو سورہ زمر کے اندر بڑی زبردست مثالیں دی۔ دیکھو ایک بندہ ہے وہ یعنی کئی آقاؤں کا غلام ہے، اور ایک بندہ ہے وہ ایک ہی سخی اور بہت ہی رحم دل قسم کے انسان کا وہ غلام ہے۔ کیا دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، دنیاوی لحاظ سے سمجھ آ گئی مثال، لیکن جب اسی کو دین کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے تو یہی تو مومن اور مشرک کی مثال ہے نا۔ مومن تو صرف اللہ کا بندہ ہے، بس کسی اور کا بندہ نہیں ہے، اور ہمارا مالک بھی بڑا مہربان رحیم کریم مالک ہے، ہم ایسے مالک کے غلام بندے ہیں۔ اور تم تو معاشرے کے بندے ہو، تم تو دنیا دار ہو، تم کوئی بریلویت کا بندہ ہے، کوئی دیوبندیت کا بندہ ہے، کوئی اہل حدیثیت کا بندہ ہے، کوئی پیر صاحب کا بندہ ہے، ہر ایک بندگی میں لگا ہوا، ہر ایک آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو بتاؤ ایک ہی اللہ واحد القہار وہ بہتر ہے، یہ ساری دوسری بہتر ہے؟ اس طریقے سے جھنجھوڑا ان کی عقل کو۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، دیکھیے گویا چھٹی سٹیمپ آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے وہاں بھی اسی طرح کے نام رکھے جس طرح آج یہ داتا ہے جی، داتا کوئی ماں نے علی اجویری کا نام داتا نہیں رکھا تھا جیسا پیدا ہوا تھا، یا علی رضی اللہ عنہ کا نام کوئی مشکل کشا نہیں رکھا گیا تھا، یا عبد القادر جیلانی کا نام کوئی غوث نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ نام ہے جو آباء اجداد نے دے لیے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے۔ انہی مولویوں اور پیروں نے، انہی صوفیوں نے اپنی کتابوں کے اندر جتنے یہ کفر و شرک کے واقعات بیان کیے ہیں، یہ اس وجہ سے لوگوں نے ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء اجداد نے یہ نام رکھ لی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے ان کی داتائی کی، ان کی دستگیری کی، ان کی مشکل کشائی کی، ان کی حاجت روائی کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا۔ یہ 7ویں سٹیمپ آ رہی ہے ایمان خالص کی۔ پہلی بات رد، شرک کا رد کرنے کے بعد فرمایا حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا ہے۔ اب حکم سنو، فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، یہ کوئی سفارش نہیں ہے۔ کہیں فرمایا کہ دوسری جگہ کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ وہاں اس انداز سے، اور یہاں بتایا گیا کہ امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ کتنا زور دیا جا رہا، اندازہ لگائیے، بندگی کے اندر ساری چیزیں آ گئی، رکوع اور سجدے بھی آ گئے، نظر و نیازیں بھی آ گئیں، واسطے وسیلے بھی آ گئے، حکم ماننا بھی آ گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم مانو گے تو اس کو آپ اپنا معبود مانو گے، الہ مانو گے۔ ذالک دین القیم، غور کیا آپ نے؟ ساری 7-8 باتیں زور دینے کے بعد آخر میں فرمایا ذالک دین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت انسانوں کی اس مسئلے کو نہیں سمجھتی ہے۔ کہیں فرمایا اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی ہے۔ کہیں فرمایا اکثرہم مشرکین، اکثریت شرک کرتی ہے، اکثریت مشرک ہے۔ اکثریت کی دلیل دینے والوں کہ اچھا پھر یہ سارے ہی غلط ہیں جی، صرف آپ ہی تھوڑے سے لوگ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں جی، باقی سب کو آپ نے مشرک کر دیا، کہہ دیا؟ تو بتاؤ اللہ کے بندو شرک کرتے ہیں تو مشرک کہا ہے نا، شرک بھی کرو اور مشرک بھی نہ کہیں، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ شرک کرنے والوں کو مومن کہیں، مشرکوں کو امام بنانے والوں کو مومن کہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ساری دعوت قرآن کے اندر الحمدللہ سے لے کر والناس تک، کیونکہ عربی کے اندر ہے، ہم اتنا زور اپنی زبان میں یقین کریں دے ہی نہیں سکتے ہیں جو عربی کے اندر اس کا زور ہے، عربی کے اندر اس کا معاملہ ہے۔ کہیں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ سنو مشرکو، تم اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جو بھی ہے جنہوں نے اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹایا ہے، تم سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے۔ بتاؤ، اسی چیز نے تو مشرکین مکہ کے اندر آگ لگا دی تھی۔ ایسے نہیں مکہ سے ان کو نکالا گیا تھا، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے بڑے اخلاق والے، سب سے اچھے خاندان والے، سب سے زیادہ خیر خواہ نے جب یہ کہی تھی کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، بس باقی سب کفر و شرک ہے، ان سب کو پیچھے ہٹاؤ۔ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ، اس طرح کہا گیا تھا، چھوڑو ان کو، پیچھے ہٹاؤ ان کو۔ اور جب آخری دفعہ وفد آیا اور ابو طالب نے کہا اپنے دوسرے سرداروں کو کہ میرے بھتیجے نے تم سے کیا مانگا ہے، ایک کلمہ ہی تو مانگا ہے، تو اس کے جواب میں ہے اس وقت جو ایمان نہیں ابھی لائے تھے ابو سفیان، انہوں نے کہا بھی ایک بات ہوتی تو ہم ایک کلمہ مان لیتے، یہ تو ہمارے لات منات اور خبل کی سب کی کھال اتار دیتا ہے یہ کلمہ، یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہی ایسا اللہ کے بندو، آج اگر وہ کلمہ سامنے آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے داتے دستگیر مشکل کشا حاجت روا ان کی چھٹی ہو جائے گی، ان کی کھال اتر جائے گی، یہ بریلویت ختم، دیوبندیت ختم، اہل حدیثیت ختم، اور نصرانیت ختم، یہودیت ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر لا الہ الا اللہ کو سامنے لایا جائے تو۔ یہ دعوت ہے ہماری، یہی دعوت ہے ہمارا، کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان ووٹوں سے، ان ساری شیطانی چیزوں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی مسلک سے ہمارا تعلق ہے، نہ ہی فرقوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کبھی آپ سے ووٹ لینے، نہ ہی کبھی آپ سے چندہ مانگنا ہے۔ ہماری یہی دعوت ہے کہ اللہ کے لیے غور کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ آج موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ موقع ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے۔ آج یہ بات اگر آپ کے دل میں جگہ پکڑتی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہ دل میں جگہ نہیں بناتی ہے تو ایک آواز ہے جو ہوا میں بکھر گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، مالک نے یہ اسی قرآن کے اندر کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔